اب میں جناب ایڈوکیٹ نہال احمد انصاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور 5 منٹوں میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ایڈوکیٹ نہال انصاری صاحب. آج کے مجلس کے صدر محترم، علماء کرام اور مالکوں کے شہریوں، 5 دن کا وقت ہے اور 5 سال کی امداد ہے. میں بہت مختصر میں اپنی قانونی سرگرمیوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہاں ہمارے بزرگ گلزار اعظمی صاحب بھی ہیں جو قانونی کمیٹی رکاب کمیٹی کے سیکریٹری ہیں، اور بھی دیگر ذمہ داران شہر ہیں. میں 2006 مئی میں جب مالیگاؤں میں اصلاح ضبطی ہوئی اس وقت سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. اس وقت ایک ایسا ہو کا عالم تھا مالیگاؤں میں کہ کب کون گرفتار ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی. لوگ دہشت زدہ تھے، بڑے بڑے سورما اپنے دلوں میں گھس گئے. جمعیت العلماء مالیگاؤں نے مولانا عبد القادر حال میں زبردست میٹنگ لی اور لوگوں کے حوصلوں کو بڑھایا. صاف اعلان کیا گیا کہ معصوموں کی گرفتاری برداشت نہیں کی جائے گی. اور اس کے بعد سے مالیگاؤں میں ایک زبردست تحریک شروع ہوتی ہے. ہم خیال علماء کرام کو اپنے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور ایک زبردست محاذ کھڑا کیا جاتا ہے. مظلوموں کی حمایت میں جمعیت العلماء سڑکوں پہ آ جاتی ہے. میرے دوستوں، 4 مہینے کے بعد 8 ستمبر 2006 کو مالیگاؤں قبرستان میں بم بلاسٹ ہوتا ہے. اس وقت کیونکہ مسلمانوں کے ذہنوں میں انفیریئر کمپلیکس آ چکا تھا، مجھے احساس جرم کو جگایا جا چکا تھا، مسلمان دہشت زدہ ہو چکے تھے. کسی شخص میں یہ ہمت نہیں تھی کہ حکومت وقت کے سامنے یہ کھڑا ہو کر کہہ سکے کہ ہم معصوم ہیں، ہمارے نوجوانوں کو تم گرفتار نہیں کر سکتے. لیکن قربان جائیے، اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر دے. یہ مسجد کے مولانے جنہیں ہمارے کالے کوٹ والے بڑے حقیق انداز میں کہتے ہیں، میں اس لیے یہ جملہ دہرا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے سڑکوں پہ آ کر کہا کہ بے گناہوں کی اور معصوموں کی گرفتاری برداشت نہیں کی جائے گی. اے ٹی ایس نے ایک پلان بنایا تھا، اور آج جن لوگوں نے مکوکا کا قاعدہ پڑھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ مکوکا میں کسی گواہ، ثبوت اور شواہد اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جس کو پولیس بول دے وہ مجرم، اور جس طرح کا اسٹیٹمنٹ چاہے لے لے. پولیسوں کے سامنے دیا گیا بیان ثبوت کا ایک بھاگ مانا جاتا ہے. کوئی آروپی اگر یہ قبول کر لے کہ میں نے چاہے اسے ظلم ستم کے ذریعے قبول کر لیا گیا ہو. 2006 کی قانونی پوزیشن یہ تھی کہ اس وقت کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کو قانونی حیثیت حاصل تھی. آج نہیں ہے وہ بات، لیکن اس وقت یہ بات تھی. اے ٹی ایس نے برابر 4 شیٹ 2 مہینے کے اندر داخل کیا. 22 دسمبر 2006 کو اے ٹی ایس اپنی 4 شیٹ داخل کرتی ہے. پلان یہ رہتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر 8 لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے اور 1 کو جیل سے باہر کر دیا جائے، کیونکہ وہ اپروور تھا. علماء کرام نے جمعیت العلماء مالیگاؤں، جمعیت العلماء بمبئی اور جمعیت العلماء دہلی، ان لوگوں نے ان کی بصیرت کو داد دینا چاہیے کہ اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ اب یہ 6 مہینے کے اندر ان کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے بعد ان کا کیس چلا دیا جائے گا، ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. گلزار صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فوراً بمبئی ہائی کورٹ میں ایک ریٹ داخل کیا مرحوم شاہد اعظمی کے ذریعے، اور ہم لوگوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی مکوکا غیر دستوری قانون ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. کیونکہ بمبئی ہائی کورٹ کے بہت سارے ججمنٹ پہلے سے اس کے خلاف میں آ چکے تھے، اس لیے ہماری یہ درخواست رد ہوئی. مالیگاؤں میں خود شاہد اعظمی صاحب، گلزار اعظمی صاحب آئے، مولانا قیوم، ابھی بکر سے، مولانا باری وغیرہ سے اس کے بارے میں کافی مشاورت ہوئی، اور مولانا گلزار اعظمی صاحب اور کچھ وکلا حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی صاحب کے پاس گئے دلی، اور ان سے اجازت لی گئی اور سپریم کورٹ میں داخل کرنے کا پلان بنایا گیا. اس وقت اس کیس کے مہاراشٹر کیس کے اوپر اسٹے آیا. ہمارے یہاں قاضی کورٹ والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان ملانوں کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، بے وجہ کیس کے اوپر اسٹے لے کے رکھا ہے، جس کی وجہ سے بچے بے وجہ جیل میں بند ہیں. میرے
دوستوں میں نے مکوکا پڑھا ہے، مجھ کو معلوم ہے کہ اگر وہ دلی کی ریٹ داخل نہیں کی جاتی تو یہ 6 مہینے کے اندر یہ 9-8 کے 8 پھانسی میں لٹک چکے ہوتے اور ایک بچہ چھوٹ گیا ہوتا اور زندگی بھر کے لیے مالیگاؤں کے مسلمانوں کے پیشانیوں پر فرقہ پرست آتنکوادی کا سکہ لگا دیتے۔ یہ ان لوگوں کی بصیرت تھی، ان لوگوں کی تجربہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ 2 سال کے اندر سے بہت ساری تبدیلیاں آئی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ اسی 2 سال میں 2008 کا بم بلاسٹ ہوتا ہے، ایک ایماندار آفیسر ہیمنت کرکرے پیدا ہوتا ہے، وہ رائٹ ونگ کا پردہ فاش کرتا ہے، رائٹ ونگ والے پکڑے جاتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 2006 میں بھی جو بم بلاسٹ ہوا وہ 2008 والوں نے نہیں کیا۔ اسی درمیان میں ابرار کو بھی عقل آتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر چھوٹ جائیں گے، ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ مجھ کو کیوں نہیں چھڑا رہے ہو؟ اس وقت اس آفیسر نے کہا تھا، اس کا جملہ ہے، اس کے ایفیڈوٹ میں لکھا ہوا یہ بات کہ تیری قوم کے لوگ اگر سپریم کورٹ نہیں گئے ہوتے تو تو 6 مہینے کے اندر گھر جاتا اور 8 لوگ لٹک گئے ہوتے۔ اس کے بعد میں مولانا ارشد صاحب مدنی رحمۃ اللہ، ہمارے مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم مالیگاؤں آتے ہیں دھلیا فساد کے دورے پر۔ ہم لوگوں نے اپنی 380 صفحات کی رپورٹ ان کو پیش کی، حضرت نے دیکھا، بڑی ہمدردی سے غور کیا اور دلی کے ان کے قانونی مشیر سہر وردی صاحب کو وہ پوری رپورٹ پیش کی گئی۔ سہر وردی صاحب نے اس رپورٹ کو کشمیر کے سالیسیٹر جنرل الطاف نائک صاحب کو بتایا۔ الطاف نائک صاحب نے مشورہ دیا کہ اس کے اوپر ایک ریٹ داخل ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں، اور تمام ہندوستان کے جتنے مسلمان گرفتار ہیں سب لوگوں کو چھوڑا جائے، اس بات کا مطالبہ کیا جانا چاہیے۔ وہ ریٹ بھی داخل ہوئی ہے مولانا ارشد مدنی صاحب کے ذریعے سے دلی میں۔ اس کے بعد میں میرے دوستوں ہم لوگ بمبئی ہائی کورٹ میں ایک ریٹ داخل کرتے ہیں۔ بمبئی کے وکلا سے مشورے کے بعد، گلزار اعظمی صاحب کے مشورے کے بعد، مولانا قیوم، حمدان عرفانہ میڈم، عبد المالک سیٹھ، ہم لوگ بمبئی جاتے ہیں، وہاں پہ ایک ریٹ داخل کرتے ہیں اور ہم لوگ وہاں مطالبہ کرتے ہیں کہ CBI کب تک اپنا انویسٹیگیشن جاری رکھے گی، اس کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنی چارج شیٹ داخل کرے۔ CBI کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں۔ انہوں نے جسٹس جین پاٹل کے سامنے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور ہم لوگ کوئی چارج شیٹ داخل نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ ان کو APS کی حمایت کرنا تھی، حکومت کی عزت بچانا تھی، اس لیے انہوں نے ایک پروویژنل چارج شیٹ داخل کی اور اپنا دامن چھڑا لیا۔ اس کے بعد میں ہم لوگ دلی اور بمبئی سے مشورت کرنے کے بعد حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب اس میں کافی ہماری رہنمائی کیا، اور گلزار اعظمی صاحب کے مشورے کے بعد مولانا قیوم، عبد المالک سیٹھ وغیرہ کا گروپ اس میں سرگرم ہوتا ہے کہ سوامی اسیمانند نے جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دے دیا، جو اس نے قبول کیا، اس کی روشنی میں ہم کو ضمانت مل جانا چاہیے، لیکن کیونکہ ذہن سارے زعفرانی ہیں اس لیے اس وقت بھی ہم کو یہ کہا گیا کہ ابھی یہ پری میچور اسٹیج ہے، آپ کو ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بارے میں ہم لوگ دلی اور بمبئی ایک کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے وکلا ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور بمبئی میں بھی اور دلی کے بھی وکلا جو ہیں ہمارے ساتھ بڑی ہمدردی رکھتے ہیں۔ بعد میں خود ابرار نے کافی ڈاؤٹ لکھ کے دیا جس میں اس نے تمام کہانی اپنی حق وہی بیان کی، جس کی وجہ سے APS ننگی ہوئی، پہلی CBI کی ٹیم ننگی ہوئی، وہ جھوٹے ثابت ہوئے، اور اس کے بعد میں حکومت ہند نے کنڈا سوامی کی ایک ٹیم اپوائنٹ کی۔ کنڈا سوامی کی ٹیم 3 مہینہ مسلسل جدوجہد کرتی رہی۔ اس کے بعد میں مسلسل دلی سے جو ریپرزنٹیشن ہوا اور حکومت مہاراشٹر سے، حکومت ہند سے کافی جدوجہد ہونے کے بعد ہمارے بزرگوں کی کاوشوں نے، ہمارے بمبئی، دلی، مالیگاؤں کے حضرات نے کافی جدوجہد کی اور اس نقطے پہ پہنچا گیا کہ یہ بات NI کو دی جانی چاہیے، اور ہندوستان میں جتنے بم بلاسٹ ہیں ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کے ذریعے انویسٹیگیشن ہونا چاہیے۔ ہم NI کی کوئی مدح سرائی کرنا نہیں چاہتے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب آفیسر ایماندار ہوتا ہے تو وہ لوگوں کا انصاف ملتا ہے۔ کنڈا سوامی نے انصاف سے ان کو انویسٹیگیشن کیا،
کرگرے نے انصاف پسندی سے انویسٹیگیشن کیا. اس کے بعد ہم کو یہ یقین ہے کہ NIA بھی انصاف سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور اس کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ وہ لوگ کچھ نتیجے پہ پہنچے ہیں اور ان کو ہمارے بیل اپلیکیشن کو نو آبجیکشن دینا پڑا. اور ان کی جو رپورٹ سینٹرل گورنمنٹ کو گئی, اس رپورٹ کے ذریعے ہمارے ہوم منسٹر صاحب P. چدمبرم, سلمان خورشید, یہ تمام لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ وہ لوگ اگر بیل مانگیں تو ہم بیل دینے کے لیے تیار ہیں. چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ لوگ معصوم ہیں. شرد پوار جی نے بھی کہنا شروع کر دیا. غرض کہ وہی لوگوں نے ہماری بات جو ہم 2006 میں کہی تھی جمیعت العلماء کے دفتر سے مالیگاؤں سے, آج وہ بات شرد پوار جی بھی کہتے ہیں, چوہان صاحب بھی کہتے ہیں, چدمبرم بھی کہتے ہیں, سلمان خورشید بھی کہتے ہیں, حکومت وقت بھی کہہ رہی ہے. یہ ہماری ایماندارانہ جدوجہد اور ہمارے بزرگوں کے خلوص, ان کی بصیرت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے لوگ ضمانت پہ رہا ہوئے. یہ ہماری آدھی کامیابی ہوئی. انشاءاللہ ان کی رہنمائی میں ہم اپنی پوری کامیابی حاصل کریں گے.